فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارے خلاصۃ التفسیر کے دوسرے پارے کا ابتدا ہو رہی ہے، اور سیقول السفہاء یہاں سے اللہ پاک نے اس پارے کی ابتدا کی۔ اس پارے کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا، اور اس پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کی مذمت فرمائی۔ پہلے بیت المقدس مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قبلہ کو بیت اللہ کی طرف مسلمانوں کو متعین فرمایا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ پہلا قبلہ غلط تھا یا یہ والا غلط ہے، اس قسم کے اعتراضات کیے، تو اللہ پاک نے پھر ان کی ڈانٹ ڈپٹ یہاں پر کی، سیقول السفہاء کہہ کر کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جہاں کہے گا وہیں پر منہ کر کر ہمیں عبادت کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ آگے پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی، جس کا ذکر فرمایا کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء، کہ ہمارے نبی آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے گا اور قبلہ تبدیل ہوگا، چونکہ آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، تو اس کا ذکر فرمایا۔ تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک بات عجیب بتلائی کہ یہ لوگ ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اولاد کو پہچانا جاتا ہے، مطلب جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتی، یہ بھی ہمارے نبی کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتے، لیکن ضد اور حسد کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ آگے پارا اس پارے کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے قبلے کو تبدیل کیا، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب تم نیک کاموں میں جلدی کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو پتہ چلا جب بھی کوئی نعمت ملے تو نیکی میں جلدی ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بھی ہے۔ پھر اسی رکوع کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، کہ تمہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ سے ڈرنا ہے، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ذکر فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تمہارے درمیان، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھے گا، تمہارا تزکیہ کر کر اصلاح کرے گا۔ اور پھر یہ فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، دیکھو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکر کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو۔ تو گویا کہ یہ رکوع نصیحتوں کا ہے کہ نعمتوں کے بعد انسان کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو شہید اللہ کے راستے میں ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہیں۔ اور ظاہر ہے جب شہید زندہ ہیں جو ادنیٰ درجے کے ہیں، تو انبیاء کا درجہ تو شہداء سے بہت اعلیٰ ہے، اس وجہ سے وہ اس سے بھی اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اور انبیاء کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا یہ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ پاک نے اسی رکوع میں یہ فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں بھوک بھی آئے گی اور تمہارے پھلوں میں کمی ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ اور صبر والوں کی نشانی بتائی کہ ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ وہ کلمہ ہے، اس کو استرجاع کہتے ہیں، کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے صرف اس امت کی خصوصیت بنایا، پہلی کسی امت کو یہ بول اللہ پاک نے عطا نہیں فرمایا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ آگے اسی رکوع میں پھر صفا مروہ کا ذکر ہے، اور بہت سے لوگ پہلے صفا مروہ کے اوپر بت پڑے ہوتے تھے، تو وہ لوگ وہاں جاتے جو مشرکین تھے ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ایمان والے مسلمان ہونے کے بعد وہ گھبرانے لگے کہ اگر ہم صفا مروہ پر جائیں گے تو کہیں شرک کی یاد تازہ نہ ہو، تو اللہ پاک نے پھر ان کو فرمایا ایسا نہیں ہے، تم جاؤ اور یہ حج کے ارکان ہیں ان کو ادا کرو۔ آگے پھر رکوع نمبر
4 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرت کو کھولا ہے کہ زمین و آسمان کا پیدا ہونا، دن رات کا بدلنا، یہ جو کشتیاں سمندروں میں چل رہی ہیں اور لوگوں کو نفع ہو رہے ہیں، پھر اللہ پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس میں ہوائیں چلا دی اور پھر زمین و آسمان کو مسخر کیا، کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر آگے بڑی عجیب آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان والے جو ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کو تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت ہونی چاہیے۔ چونکہ عشق کا لفظ قرآن کی فصاحت کے خلاف تھا، تو اللہ پاک نے یہ کہہ دیا کہ یعنی عشق جیسی محبت ہو، ٹوٹ کر محبت ہو۔ تو اس لیے کہ آدمی جب ٹوٹ کر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز قربان کرتا ہے۔ تو گویا اس رکوع میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایمان والوں کو اللہ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ ان میں پیدا ہونا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، حلال کھانے کی ترغیب دی ہے کہ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ حرام جس شکل میں بھی ہو، چاہے کمائی سے حرام ہو جائے یا ویسی چیزیں حرام ہو جیسے خنزیر، کتا وغیرہ، تو ان سب چیزوں کا کھانا اللہ کے حکم کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو میں نے پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں وہ کھاؤ۔ پھر کچھ ایسی چیزیں جن کو اللہ پاک نے حرام کیا، اس کا ذکر اسی رکوع میں ہے کہ میں نے تم پر خون اور مردار اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے ناموں پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ سب تمہارے لیے حرام کر دیے گئے۔ لیکن ایک شرط لگا دی، فمن سر غیر باغ، کہ کبھی کبھی آدمی اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے، اسے کچھ حلال نہیں مل رہا، اس کی جان جا رہی ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت اگر کوئی حرام چیز کا استعمال کرنا پڑے تو اس کی بھی گنجائش اس رکوع میں اللہ پاک نے دے دی ہے۔ آگے رکوع نمبر 6 لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ یہ جو لوگ تھے، کچھ لوگ جو مکہ کے اندر رہنے والے، انہوں نے اپنی طرف سے ہی کچھ نیکیوں کے کام بنائے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی ہی طرف سے کچھ نیکیاں گھڑی ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی اس میں نہیں ہے کہ تمہارا منہ مشرق میں ہے یا مغرب میں، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اپنے مال کو یتیم، رشتہ دار، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ مطلب یہ کہ یہ نیکی کے کام ہے۔ پھر اسی رکوع میں قصاص کا ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں پھر قصاص اس سے لیا جاتا ہے، بھلے وہ آزاد ہو، غلام ہو، کچھ بھی ہو، تو قصاص کا معاملہ اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ قِصَاصٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو قصاص ہے اس میں زندگی ہے۔ اب حالانکہ قصاص میں تو کوئی مر رہا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ ایک قصاص میں مرے گا تو کئی لوگوں کی زندگیاں اس کو عبرت جو پکڑیں گے اس کی وجہ سے بچ جائیں گی۔ پھر یہاں پر یہ بھی ذکر ہے اس رکوع کے آخر میں کہ اگر کوئی تم میں سے مرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ تو یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی تھی اس آیت کی وجہ سے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے اور اپنے جو وراثت کا قانون اللہ نے بیان کیا ہے، تو گویا کہ یہ آیت پڑھی تو جائے گی، اس کا ثواب بھی ہوگا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا چونکہ اسی حکم کو اللہ نے خود تبدیل فرما دیا ہے۔ آگے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات کو ذکر کیا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا، پھر یہ بھی بتایا کہ تھوڑے سے تو دن ہیں، مشقت کے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو گزارو، اور یہ بھی کہا کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے وعلی الذین یطیقونہ، کچھ ایسے ہیں جو مستقل مریض ہیں، جیسے شوگر والے روزہ برداشت نہیں کر پا رہے، یا دل کا کوئی مریض ہے اس کو ساری زندگی دوا کھانی ہے، تو اس قسم کے لوگوں کو، یا ایسے بوڑھے ہیں جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ان کو اللہ پاک نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، تو وہ پھر فدیہ ادا کر دیں۔ اور آج کل جو روزے کا فدیہ کم از کم تقریباً 120 روپے ایک روزے کا بنتا ہے، تو ان کی طرف سے فدیہ ہے، لیکن جو ایسے نہیں ہیں وہ بعد میں قضا کریں گے، ان کے لیے فدیہ جائز نہیں۔
آگے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو روزے کے بارے میں کہ روزے کی ابتدا اور انتہا کا ذکر فرمایا کہ صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک روزہ ہوگا، اور اس کو ایک عجیب انداز میں بیان فرمایا۔ وہ کیا کہ اللہ فرمائے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو دھاگوں کے ساتھ تشبیہ دے کر صبح صادق اور غروب آفتاب کو بیان کیا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اعتکاف ہوگا، اور اعتکاف مسجد میں ہوگا، اور یہ فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ تم نے مسجدوں میں اعتکاف کرنا ہے، اور اس دوران پھر اپنی بیوی سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا اگر عورت گھر میں اعتکاف کر رہی ہے تو وہ بھی خاوند سے ملاقات بئی معنی کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، اور اگر مرد مسجد میں ہے تو وہاں پر تو ویسے بھی ایسے عمل کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آگے رکوع نمبر 8 شروع ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کا ذکر کیا۔ ایک سوال یہ تھا، ایمان والوں نے پوچھا چاند کے بارے میں، تو اللہ پاک نے اس کا پھر جواب دیا، ہی مواقیت للناس والحج، کہ اس سے تو اوقات وغیرہ معلوم کیے جاتے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو کافر لوگ تھے ان کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ وہ لوگ مسجد حرام کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، کہ اے ایمان والو تم نے بھی ان سے اس وقت تک لڑائی نہیں کرنی حرم میں جب تک وہ تم سے نہ لڑے، کیونکہ حرم کے اندر لڑائی کی اجازت اللہ پاک کی طرف سے نہیں تھی۔ پھر اسی رکوع میں اللہ پاک نے اشہر حرم کا ذکر کیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ساتھ میں حج کے بارے میں بیان ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اس کو اللہ کے لیے پورا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ عمرے کا ذکر بھی آ گیا، حج کا ذکر بھی آ گیا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کو روک دیا جائے، مثلا وہ حج پر نہیں جا سکتے، کوئی ایسا پرابلم بن گیا احرام کے بعد، تو وہ پھر اپنا احرام کھول دیں گے اور وہاں پر دم وغیرہ دے کر وہ اس سے بری ہو جائیں گے جو معاملہ ان کے ذمے شرعاً آیا تھا۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے، قربانی کی استطاعت نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک نے ان کا آگے ذکر رخصت دے دی ہے کہ وہ پھر روزے رکھ لیں گے، اور اس کا بیان علماء سے تفصیل معلوم کی جائے۔ آگے رکوع نمبر 9، اس میں بھی حج کے بارے میں بیان ہے کہ حج کا آداب بتلائے کہ جو حج کرے گا فلا ورفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، برائی کا کام نہ ہو، گناہ نہ ہو اور جھگڑا نہ ہو، ایسا ہی حج اللہ کو قبول ہوگا اور اللہ کے ہاں بندے کو مقبول بنا بھی دے گا۔ پھر اسی میں کچھ حج کے بیان ہے، اور بہت پیاری دعا اس رکوع میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ وہ دعا ہے جو ہمارے نبی ہر دعا میں مانگتے تھے کثرت سے، اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے اس رکوع میں یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے، داؤ پر لگاتے، ان کی فضیلت کو بیان کیا، اور رکوع کے آخر میں یہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورا اسلام چاہیے۔ جیسے آج ہمارے اندر عبادات تو ہے لیکن معاشرت، اخلاق، معاملات اس کی بہت کمی ہے، تو پورا اسلام ہوگا تو ہی ہم اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ بنیں گے۔ آگے رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے، سل بنی اسرائیل، یہاں پر بنی اسرائیل پر کی گئی کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، اور پھر انہوں نے ان نعمتوں کو اور اپنے وعدوں کو توڑا، اس کا ذکر بھی ہے۔ پھر اسی رکوع میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہاں پر جنت کے داخلے کی ایک شرط بیان فرمائی کہ تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، نہیں، بڑے لوگوں پر بڑے مسائل آئے تھے، مستہم البأساء والضراء، کہ ان کو بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا اور ہل گئے، حتیٰ کہ رسول اور ان کے ماننے والے بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ مطلب اتنی تنگیوں سے گزر کر ان لوگوں نے جنت کو حاصل کیا ہے، تو تمہیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ایسی تنگیاں ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ آگے جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، کتب علیکم القتال سے، کہ جہاد فرض کر دیا گیا، بھلے تمہیں وہ اچھا نہیں بھی لگ رہا لڑنا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ آگے رکوع نمبر 11 کا ذکر ہے، یسألونک عن الشہر الحرام، یہاں پر بھی وہ 4 حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے آداب بیان کیے کہ ان مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اللہ پاک فرما رہے ان مہینوں میں تو یہ کافر لڑنا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بیت اللہ سے روکنا، اللہ کا ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، یہ تو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، تو یہ چھوٹے گناہ کی اتنی پرواہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں کی فکر نہیں کرتے، تو ان کو ڈانٹا گیا۔ پھر آگے صحابہ کرام نے کچھ سوالات پوچھے تھے شراب اور جوئے کے بارے میں، اور
یہ شراب کی حرمت پر پہلی آیت تھی جس میں اللہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسی وجہ سے اس کو چھوڑ بھی دیا تھا۔ پھر اور آیات آگے آئیں گی، اس میں اللہ پاک نے پھر شراب کو مستقل حرام فرمایا۔ پھر یہاں پر ایک حکم اس رکوع کے آخر میں بڑا اہم وہ یہ دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایسے ہی مشرک مردوں سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ تو پتہ چلا مسلمان سے نکاح کرے گا۔ اہل کتاب سے نکاح کی کچھ شرائط ہیں، لیکن آج کے زمانے میں وہ شرائط بہت مشکل پائی جاتی ہے، اس لیے ان سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ صرف مسلمان ہی کا نکاح مسلمان سے ہو، اسی کو ترجیح دی گئی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سے۔ اس میں کچھ احکامات ہیں کہ عورت کی جو ناپاکی کے ایام آتے ہیں حیض کے، تو اس میں مرد کو عورت سے دور رہنے کا حکم دیا کہ اس دوران اس سے مباشرت کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، صحبت وغیرہ، تو اس کو بیان فرمایا۔ پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر اجازت ہے، کسی بھی قسم کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں قسموں کا بیان ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ جو ایسے ہی انجانے میں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں جس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جھوٹ ہے، حقیقت میں تو سچی سمجھ کر اٹھائی گئی، تو ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے۔ پھر یہاں ایلا کا ذکر ہے اسی رکوع میں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے کہ 4 مہینے میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تو یہ ایلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس کے درمیان میں توڑتا ہے تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اس کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ آگے پھر طلاق کی عدت اللہ پاک نے بتائی کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ جب 3 حیض گزر جائیں گے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اس کا بیان یہاں پر فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 13 الطلاق مرتان سے یہاں پر طلاق کے مسائل اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور یہ بتایا کہ طلاق 2 تک دیں تو گنجائش ہے، رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو اللہ خود فرما رہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 3 طلاق کے بعد اب یہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہے، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، عدت گزار کر نیا نکاح کرے گی۔ ہاں وہ اگر بالفرض دوسرا خاوند بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے صحبت کے بعد، تو پھر یہ پہلے خاوند سے عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے، جس کو شرعی حلالہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ 3 طلاق بھلے اکٹھی دے یا الگ الگ دے، حکم ایک ہی ہے کہ اس کے بعد بیوی اپنے خاوند پر مکمل حرام ہو جاتی ہے، اور کسی صورت اس کا نکاح اور رجوع اپنے پہلے خاوند سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ پاک نے آگے رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے اب وہ آگے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو کرنے دینا چاہیے۔ عربوں میں یہ بری رسم تھی کہ عورت کو طلاق کے بعد وہ آگے نکاح سے روکتے تھے، تو اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا کہ ان کا حق ہے نکاح کرنا، ان کو اجازت دینی چاہیے۔ پھر اسی رکوع میں دودھ پلانے کا ذکر ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ، کہ ماں اپنے بچوں کے دودھ پلائے گی، تو دودھ پلانا ماں پر لازم ہے، اور دودھ کی پلانے کی مدت بھی اللہ پاک نے یہاں پر 2 سال بیان فرما دی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائے گی، اور اس سے پہلے دودھ چھڑوانے کی کوشش کرے تاکہ 2 سال کے بعد بچہ دودھ چھوڑ دے۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء یہ بتایا کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے، مثلا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی تھی اور ان کو طلاق دے دی گئی ہے، تو اب ایسی عورتوں کو بھی آدھا مہر دینا ہوگا اور کچھ پیسے ویسے یا کپڑے وغیرہ دے کر، تاکہ اس کی دلجوئی ہو سکے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس میں صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو اس وقت اس نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے خصوصی طور پر اس کو بیان فرمایا۔ پھر آگے رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے اس پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بنی اسرائیل کے بارے میں احکامات بیان فرمائے کہ ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ لشکر لے کر نکلیں گے اور جہاد کریں گے، اور یہ جہاد کا اللہ پاک سے دعائیں مانگتے تھے کہ کوئی جہاد کی شکل ہمارے لیے بنائی جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم پر قتال اور جہاد کو لازم کر دیا گیا تو اللہ تو قاتلو، ہمیں ڈر ہے کہ تم لڑو گے نہیں، لیکن یہ کہتے تھے نہیں ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں تو نکالا گیا تھا، ہم بدلہ لیں گے ان لوگوں سے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرما دیجئے، تو اللہ پاک نے طالوت علیہ السلام کو ان کا امیر مقرر
مقرر فرمایا۔ تو اب یہ کہنے لگے وہ تو غریب آدمی ہے، کوئی مالدار ہونا چاہیے تھا، کوئی سردار ہمارا امیر ہونا چاہیے تھا، تو یہ کیسے ہوا؟ تو نبی نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اسے مقرر کیا ہے، تو یہ مان نہیں رہے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے اس کی نشانی بتائی کہ دیکھو اس کو علم بھی زیادہ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک وہ تابوت آئے گا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ چیزیں ہوں گی اور اس میں کچھ اور نشانیاں ہوں گی اور وہ فرشتے لے کر آئیں گے۔ چونکہ یہ تابوت بنی اسرائیل سے گم گیا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ تابوت آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کو بنایا ہے، تو پھر یہی اس کی نشانی ہے کہ اس کو امیر ہونا چاہیے۔ تو پھر طالوت علیہ السلام کو انہوں نے اپنا امیر جو تھا وہ بعد میں مان لیا۔ آگے رکوع نمبر 17 ہے جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں بھی پھر اسی کے جہاد کا ذکر ہے کہ طالوت علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو جہاد ہوا اس میں داؤد علیہ السلام شریک تھے، لیکن اس وقت ان کو بھی نبوت نہیں ملی تھی، تو انہوں نے پھر بڑا اس میں کردار ادا کیا۔ اور اسی رکوع میں اللہ پاک نے اس بنی اسرائیل کی قوم کا ایک امتحان کا ذکر کیا کہ ان کو پیاس بہت لگی، آگے ایک تالاب آ گیا تو ان کو کہا گیا کہ اس میں سے ایک چلو پانی پی سکتے، اس سے زیادہ نہیں، اور جس نے زیادہ پیا وہ آگے نہیں جا سکتا، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو آئے تو یہ ہزاروں تھے، لیکن صرف 313 ایسے بچے جنہوں نے پانی زیادہ نہیں پیا تھا جو اللہ کا حکم تھا، پھر وہی ساتھ جا کر لڑے۔ اب چونکہ یہ تھوڑے رہ گئے تھے تو وہ ڈرنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑا سا لشکر اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گیا، اور ایسا ہی ہوا وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ تو یہ اس پارے کا مختصر خلاصہ تھا جس میں ہمارے لیے بہت سے احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ اللہ ہمیں ان سب احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔